کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ رب العالمین کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لامحدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا
میرے اور آپ کے پیر و مرشد ساقی کوثر شاف محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اور اکمل بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کی مرضی منشا کے عین مطابق اس کی مخلوق تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی یہ چھوٹی سی سورت، جس کے اندر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے لفظ کوثر پر بات کی تھی، اور آج بھی ہمارا موضوع، ہمارا عنوان یہی ہے کہ کوثر سے مراد وہ مقام شفاعت جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ مقام محمود جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ کوثر کا ایک معنی مفسرین نے شفاعت جو اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا وہ بھی ذکر کیا ہے۔ یہ شفاعت، یہ سفارش ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے لاڈلے، اس کے محبوب، نبی ہوں یا ولی ہوں یا بزرگ ہوں، ہمارے ہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتے ہیں، اس کے برگزیدہ بندے، ولی، نبی، نیک، صلحاء، ہر بات اس سے منوا لیتے ہیں۔ لہذا اگر بزرگان دین اور ان لوگوں کے نام کی نظر و نیاز چڑھائے جائیں تو قیامت کے دن بخشوا لیں گے، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن انسان کے اس عقیدہ شفاعت نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے بندوں کی رضا کے لیے بھاگ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے بندوں کی خوشنودی کے پیچھے چل پڑا، اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اس نے اس کے بندوں پہ توکل کرنا شروع کر دیا، اللہ سے ڈرنے کی بجائے وہ بندوں سے ڈرنے لگ گیا،
جہاں اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، وہاں اس کی جگہ پر اس کے بندوں کا خوف اور ڈر اس کے دل میں سما گیا، اور پھر سفارشیوں پر اعتماد، اس کو اللہ سے دور لے جاتا چلا گیا۔ لیکن عقیدہ شفاعت اصل وہ ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا۔ یہ شفاعت لفظ شفیع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دو کو آپس میں جوڑنا۔ سفارش کرنے والا ضرورت والے کو دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے اس کو شفیع کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں سفارش کی جاتی ہے اس کو مشفع کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کی ابتدا اللہ کے پیارے پیغمبر آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ہوگی، جسے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اچھے کام کی سفارش کرنی چاہیے، نیک کام کی سفارش کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا توجروا، سفارش کیا کرو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا سورہ نساء کے اندر، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اچھی سفارش کرو، اچھی سفارش کا تمہیں اجر ملے گا، اور اگر بری سفارش کرو گے تو برائی کے کام میں بھی تمہارا اتنا ہی حصہ لکھا جائے گا۔ اچھی سفارش کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے کاموں میں نہیں، ظلم کے کاموں میں نہیں۔ اور اسی لیے الطاف حسین علی نے کہا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، وہ دا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے انسان دوسرے کے انسان، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اچھے کام کے اندر ہیلپ اور تعاون، یہ دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ۔ لیکن شریعت کے اندر، دین کے اندر عقیدہ شفاعت اسلام سے پہلے مذاہب کے اندر بھی تھا۔ یہودی اسلام سے پہلے مذہب گزرا، ان کا عقیدہ شفاعت کیا تھا؟ وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اب بیٹا باپ سے ہر بات منوا لیتا ہے، بیٹا جناب ضد کر کے منوا لیتا ہے، ناراض ہو کے منوا لیتا ہے، پیار سے منوا لیتا ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے
ہمارے نبی، ہمیں کس بات کا ڈر، ہمیں کس بات کا خوف، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے اپنے باپ سے ہر چیز منوا لیں گے، ہماری بخشش منوا لیں گے، مغفرت منوا لیں گے، ہمارے گناہوں سے معافی وہ منوا لیں گے اللہ سے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ شفاعت تھا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ جب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کے ساتھ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ لیکن قرآن نے عقیدہ شفاعت جو یہودیوں نے بیان کیا، اس کی مذمت کی، اس کو رد کیا، اور کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی چیز دوسرے کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کوئی چیز قبول کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ اس دن کوئی کسی کی مدد کام آئے گی، نہ اس دن کسی کی کوئی مدد کر سکے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے یہودیوں کے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے بھی یہی کہا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مریم کا بیٹا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ کا بیٹا قرار دے کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں کے اندر بے باک ہو گئے۔ قرآن نے نصارہ کے اس عقیدے کی نفی کی اور کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، وہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان کا بیٹا ہے، وہ تو پاک ہے، بل عباد مکرمون، وہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اس کے معزز بندوں میں سے ہے، وہ تو اس کا ایک معزز بندہ ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، اور وہ عیسیٰ، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں، وہم بامرہ یعملون، وہی کرتے ہیں جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ اللہ جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر، کوئی اللہ کی رضا کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ جس کو پسند کرے گا، جس کو چاہے گا اجازت دے دے گا۔ اور اسی طرح مکہ کے مشرک، بتوں کے پجاری، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے والے، ود سے، سوا سے، یغوث سے، یعوق سے، نصر سے، وہ مشرکین مکہ، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہتے ہم نے ان کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، میرے پیغمبر بتا دیجئے تم نے ان کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے جو کسی چیز کے نہ مالک ہے نہ عقل رکھتے ہیں، عقل ہی نہیں ان کو تم نے اپنا سفارشی سمجھا ہوا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھو کتنی بدقسمتی ہے، بازار کے اندر، سڑک کے اندر جو ننگا پڑا ہے، جس کو عقل ہی نہیں، اپنے جسم کی فکر نہیں، عقل کی فکر نہیں، لباس کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، لوگ اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان سے دعا کروانی ہے، یہ سفارش کی ہے ہمارے اللہ کے ہاں،
یہ دعا کریں گے، یہ نمبر بتائیں گے اور ہمارا جوا لگ جائے گا۔ جیسی سوچ ویسے وہ لوگ۔ اور قرآن کہتا ہے لا یملکون شیئا ولا یاکلون، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ وہ کسی کوئی عقل رکھتے ہیں وہ لوگ۔ اور قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ہر قسم کی شفاعت، ہر قسم کی سفارش اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے سفارش، اس کے پاس ہے شفاعت، جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، جس کے پاس تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، اس کے پاس ہے سارا کچھ، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اور ان سے کہو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ سروں کو کیوں جھکاتے ہو؟ اپنی جبین کو کیوں جھکاتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ طواف کیوں کرتے ہو؟ رکوع کیوں کرتے ہو؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ کسی قسم کے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے۔ تو آگے سے کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، ہم ان کے نام کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، مکہ کے مشرکوں کا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رب ہے ہمارے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے اللہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے، یہ تو ہماری سفارشی کرنے والے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں، ان کے آگے جھولیاں اس لیے پھیلاتے ہیں، ان کے سامنے منتیں اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ سفارش، یا پھر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جبری سفارش بھی ہوتی ہے، جس طرح وزیر مشیر اپنے بادشاہ کے سامنے کسی کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ مجبور ہوتا ہے اس کی سفارش ماننے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ نیک ہستیاں، یہ اللہ کے وزیر اور مشیر ہیں، یہ فرشتے اس کے وزیر اور مشیر ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کے بادشاہ کو اپنی بادشاہت بچانے کے لیے وہ اپنے وزراء کا محتاج ہو سکتا ہے، اپنے مشیروں کا محتاج ہو سکتا ہے، اپنے درباریوں کا محتاج ہو سکتا ہے، اپنے عہدیداروں کا محتاج ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ مختار کل ہے، جو اپنے اقتدار کے لیے، جو اپنی کرسی کے لیے، جو اپنی بادشاہت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج، زمین والے اس کے محتاج، آسمان والے اس کے محتاج، ہوا والے اس کے محتاج، فضا والے اس کے محتاج، سمندروں میں رہنے والے اس کے محتاج، میدانوں کے اندر رہنے والے اس کے محتاج، بیابانوں میں رہنے والے اس کے محتاج، جنگلوں میں رہنے والے اس کے محتاج، نبی اس کے محتاج، ولی اس کے محتاج، فرشتے اس کے محتاج، کائنات کے اندر جو بھی آیا، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عقیدہ شفاعت ہے کہ کوئی قیامت کے دن اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکے گا، اپنی مرضی سے اپنے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، خود ساختہ سفارشی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، مشرکوں کا کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر
اوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں کی پوجا، اوروں کی عبادت، اوروں کے نام کے چڑھاوے، اوروں کے نام پہ سارا کچھ، قیامت کے دن ان کا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو قیامت کے دن شفاعت اور سفارش نبی کریں گے، بزرگ کریں گے، فرشتے کریں گے، وہ اللہ کی رضا، مرضی اور منشا کے مطابق کریں گے، اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے۔ اور کس لیے؟ اللہ ان علماء، شہداء، اولیاء، صلحاء، اللہ ان کو اعزاز کے طور پر سفارشی بنائے گا، اعزاز کے طور پر، ان کا اکرام بڑھانے کے لیے، ان کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ خود بھی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے، لے جائے گا، لیکن اللہ ان کو کہے گا، علماء کو کہے گا، صلحاء کو کہے گا، شہداء کو کہے گا، اولیاء کو کہے گا، اللہ ان کو کہے گا کہ تم ان کی سفارش کرو، فلاں فلاں بندے کی سفارش کرو، میں ان کو نکالوں جہنم سے اور جنت میں ان کو لے جانے کا سبب بنوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یخرجکم من النار بالشفاعہ، اللہ شفاعت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ وہ سفارش، وہ شفاعت اللہ کے فیصلوں کو بدلنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ یہ نہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل رہا ہے، نہیں، اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہے، وہ صرف اور صرف اس کی عزت افزائی ہے، اس ولی کی عزت افزائی ہے، اس بزرگ کی عزت افزائی ہے، اس عالم کی عزت افزائی ہے، اس شہید کی عزت افزائی ہے جو اللہ ان کو ان کے ذریعے عطا کرے گا۔ صرف ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے اللہ ان سے سفارش کروائے گا۔ قیامت کے دن بڑی سفارشیں اللہ کے حکم سے ہوں گی، لیکن پہلا سفارشی کون ہے؟ پہلا سفارشی قیامت کے دن وہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا سفارشی ہے، وہ جس کو شافع محشر کہا جاتا ہے، ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے سفارشی ہوں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سب سے پہلے سفارشی اور سب سے بڑے سفارشی۔ قیامت کے دن یہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے اللہ آپ کو یہ منصب عطا کرے گا، اللہ آپ کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ جب اللہ کا غصہ شدید، اللہ کا غضب شدید، اللہ کا جلال شدید ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کسی کو سفارش کرنے کی جرت نہیں ہوگی، شفاعت کے لیے کسی کو جرت نہیں ہوگی، دعا کے لیے کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ اس عالم میں، اس حالت کے اندر اللہ کے سامنے اگر کوئی دعا کرے گا، ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت ہوگی، وہ شخصیت مدینہ کے تاجدار، مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر امتی، ہر مسلمان، ہر غیر مسلم، جب ہر کوئی پکارے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اس وقت اللہ کے سامنے اگر کوئی اپنی امت کے لیے دعا کرنے والا ہوگا، اپنی امت کا خیر کا ہوگا، لوگوں کا خیر کا ہوگا، انسانیت کا خیر کا ہوگا، جو اپنی ذات کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے مانگے گا، وہ ایک ہی ذات ہوگی، جناب محمد کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا سید ولد آدم، قیامت کا دن ہوگا، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، ولا فخرا، اس بات پہ فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَشَقُّ الْأَرْضَ،
میں وہ پہلا ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا، قبر سے سب سے پہلے جو باہر آئے گا آقا فرماتے ہیں وہ میں ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا شافع محشر میں ہوں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میری اس شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءِ الْحَمْدِ بِيَدِي یوم القیامتی وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ سب سے سردار آقا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے آقا، سب سے پہلے سفارش کریں گے آقا، سب سے پہلے سفارش جن کی قبول کی جائے گی وہ آقا، اور اللہ کی حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا، اللہ کی تسبیح کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔ پھر اللہ کی خصوصی اجازت سے آقا سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 سفارشیں کریں گے، 10 سفارشیں، اور اللہ 10 کی 10 قبول کرے گا اپنے محبوب کی شفاعت کو۔ اور فرمایا آقا نے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام مقام محمود ہے، اللہ وہ مجھ کو عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں مقام محمود اللہ مجھ کو عطا کرے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ شفاع، وہی تو شفاعت ہے، جس مقام پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت پہ، آپ کی سفارش پہ دنیا آپ کی حمد و ستائش کرے گی۔ اس لیے جب دنیا آپ کی تعریف کرے گی اس مقام کو مقام محمود کہا جائے گا کہ جس جگہ پہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، تعریف والا مقام، اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پہلی سفارش اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے قیامت کے دن کی بات کی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب شروع کرنے کا وقت اللہ کو پتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے حساب شروع کرے گا، اللہ جب چاہے حساب شروع کرے گا، لیکن اس کا میں سفارش کروں گا حساب شروع کرنے کی، حساب و کتاب کی ابتدا کی میں شفاعت کروں گا، اللہ قبول کرے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق پہ آپ کی برتری کو ثابت کرنا، اللہ کی مخلوق پہ آپ کی برتری، آپ کی افضلیت، آپ کی فوقیت، آپ کا اعلیٰ ہونا، آپ کا کامل ہونا، آپ کا مکمل ہونا، ساری کائنات سے آپ کا برتر بہتر ہونا اللہ قیامت کے دن بھی ثابت کرے گا اور ساری کائنات کے سامنے کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری انسانیت کا میں سردار ہوں گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ذَلِكَ، تم کو معلوم ہے کہ میں کیسے سردار ہوں گا؟ پتہ تم کو وہ سرداری کیا ہوگی، کس طرح ہوگی؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ غصے کے اندر، جلال کے اندر، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غم گسار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غم خار نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کے اندر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سارا جسم اس کا پسینے سے شرابور ہے، کسی کا گناہوں کی وجہ سے اس کا گھٹنوں تک شرابور ہے، کمر تک شرابور ہے، ٹخنوں تک شرابور ہے، انسانیت بے چین ہے، سایہ کوئی نہیں، سورج انتہائی قریب ہوگا۔ اس حالت میں دنیا تڑپ رہی ہے،
تھر تھر کانپ رہی ہے اللہ کا غضب دیکھ کے، اللہ کا جلال دیکھ کے۔ لوگ کہتے ہیں حساب جلدی شروع ہو، یہ کتاب جلدی شروع ہو تاکہ جو فیصلے ہونے ہیں وہ ہو جائیں۔ لوگ انتہائی غم کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت الابو البشر، اے بابا آدم آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ بشریت کے باپ ہیں۔ خلق اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِكَ، اللہ نے اپنے سے تم میں روح کو پھونکا۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم کو سجدہ کریں۔ اور وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَكَ، جنت تیرا مسکن رہی، جنت تیرا گھر رہا، آپ جنت کے اندر ٹھہرے رہے۔ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اشفع لنا ربک، رب کے سامنے شفاعت کیجئے، رب کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج جتنا اللہ غصے میں ہے، جتنا غضب کے اندر ہے، جتنا جلال کے اندر ہے، اس سے نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ لیکن لوگوں میں ایک کوتاہی کر بیٹھا تھا، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں اس درخت کے پاس چلا گیا۔ آج میں اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جناب نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام تمہاری سفارش کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت جائے گی، سارے لوگ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول بنے، آپ وہ ہیں جن کو رب نے شکور کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، سفارش کیجئے۔ اشفع لنا ربک، اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک غلط دعا کی تھی، ایک غلط اپیل کی تھی، اپنے بیٹے کی غلط سفارش کی تھی، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، بیٹے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں میں غلط سفارش کر بیٹھا تھا۔ آج اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ، ساری انسانیت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، آپ انبیاء کے والد ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے سامنے سفارش کرے، شفاعت کرے کہ اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں زندگی کے اندر 175 سالہ زندگی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، 175 سالہ زندگی میں 3 باتیں ایسی کہہ بیٹھا تھا جو مشتبہ تھی، واضح جھوٹ نہیں تھا لیکن اس کو جھوٹ کہا جا سکتا تھا، جھوٹ نہیں لیکن جھوٹ کہا جا سکتا تھا۔ کتنے؟ 3۔ 175 سالہ زندگی کے اندر 3 باتیں ایسی جو مشتبہ تھی، جو شک پیدا کر سکتی تھی میرے سچ اور جھوٹ کے اندر۔ میں ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ سے شرمندہ ہوں، میں رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ 175 سال کی زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مشتبہ ہیں، واضح طور پر سچ نہیں، واضح طور پر جھوٹ بھی نہیں، اور ان کو اللہ کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے آج قیامت کے دن۔ لیکن آج ہم جو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، گھڑی گھڑی پہ جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ابراہیم علیہ السلام کی غیرت کہ 3 باتیں، جب قوم نے کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، ہم میلے پہ جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور بہانہ کیا کیا تھا؟ فقال انی سقیم، قرآن نے ان کے الفاظ بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اور دوسری، جب وہ ساری قوم میلے پہ چلی گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے
ان کے بتوں کو توڑا، الہوں کو توڑا، مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ، ان کو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑی، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کے بازو توڑے، اور جب وہ آئے کہنے لگے ابراہیم یہ تم نے کیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور میں کی کرنا تہاڈا وڈا ہی ہے جڑا کر گیا، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا بڑا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ دوسری بات، اور تیسری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ جناب سارہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم، جو کوئی مسافر خاتون دیکھتا خوبصورت ہے اور خامند اس کا ساتھ ہے، خامند کو قتل کر دیتا، اگر بھائی ہوتا اس کو قتل نہ کرتا بلکہ اپنی بیوی بنا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا یہ تمہاری کیا لگتی ہے رشتے کے اندر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بچانے کے لیے اس وقت کہا یہ میری بہن ہے۔ ان کا نقطہ نظر کہ اسلامی بہن ہے، اسلام کے رشتے سے، دین کے رشتے سے، شریعت کے رشتے سے یہ بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور آج قیامت کا دن کہہ رہے ہیں تین باتیں ہیں، میں شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ساری انسانیت، سارے لوگ، سارے مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے اے موسیٰ، اے نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی، آپ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا رہا، ہم کلام ہوتا رہا، آج کے دن اشفع لنا ربک، اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سفارش تو میں کر دیتا، شفاعت تو میں کر دیتا، لیکن مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، دو بندے لڑ پڑے، میں نے صلح کروانے کی بجائے ایک کے مکہ مارا، وہ مر گیا، وہ قتل مجھ پہ پڑ گیا، آج اس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی اور کے پاس جاؤ، اس سے جا کر سفارش کرواؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب عیسیٰ کو کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ مریم کے بیٹے، اللہ نے آپ میں روح پھونکی، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان ہے۔ آج قیامت کی گرمی، یہ حبس کا دن ہے، حبس ہی حبس، یہ پسینے میں شرابور، انسانیت تر تر کانپ رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کیسے سفارش کروں، کیسے شفاعت کروں؟ میرے بعد لوگوں نے مجھ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، میرے بعد لوگ مجھ کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، اللہ کا بیٹا سمجھتے رہے، اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا، اتنا بڑا الزام میرے رب پہ لگا دیا، میں کیسے اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، گرمی انتہا کی ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، ذرا قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، اپنے تصور میں قائم کرو۔ جب کوئی سفارشی نہیں بنے گا، شفاعت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پھر ساری انسانیت کہاں پہ جائے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اور مکہ کے در یتیم کے پاس جاؤ، مدینہ کے تاجدار کے پاس جاؤ، اس سے جا کر سفارش کے لیے کہو۔ ساری انسانیت آقا علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے آقا لوگوں کی بات سنیں گے، بات سن کے جواب نہیں دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں چل پڑوں گا، میں آگے آگے ہوں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری انسانیت آخری انسان تک، گورا بھی، کالا بھی، عربی بھی، عجمی بھی، سیاہ بھی، سفید بھی، ساری انسانیت آقا کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ آقا آگے آگے دربار الہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیا منظر، کیا نظارہ! آنا سید ولد آدم، آنا سید الناس یوم القیامہ، یہ وہ منظر، یہ وہ عزت، یہ وہ تکریم، یہ وہ پروٹوکول ہے جو رب آج قیامت کے دن اپنے محبوب کو دے رہا ہے۔ ساری مخلوق، ساری انسانیت، خربوں سے بھی زیادہ لوگ پیچھے پیچھے، اور آقا آگے آگے، سردار، مقتدا، پیشوا، رہنما۔
رب کے دربار کے سامنے جائیں گے. آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ دوں گا, میں سجدے میں سر رکھوں گا, اللہ میرے دل کے اندر کلمات کو ڈالے گا, ہم کے کلمات, تعریف کے کلمات, اور ایسے کلمات اس سے پہلے نہ کسی نے ادا کیے ہوں گے نہ اس کے بعد کوئی ادا کرے گا. میں ایسی اللہ کی حمد کروں گا, ایسی اللہ کی تعریف کروں گا. پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک, اپنا سر اٹھائیے میرے محبوب میرے مصطفیٰ, بتائیے اشفع, سفارش کیجئے, مشفعن, آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. آقا سر اٹھائیں گے, کہیں گے اللہ آج غیظ کا دن ہے, غضب کا دن ہے, تیرے جلال کا دن ہے, اللہ سفارش کرتا ہوں حساب و کتاب شروع فرما. انسانیت پریشان ہے. اللہ کہیں گے میرے محبوب میں نے آپ کی شفاعت کو قبول کیا, آپ کی امت سے حساب و کتاب شروع کرتا ہوں. آپ کی امت سے سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا. لوگ سفارش, شفاعت کے بعد یہ شفاعت کبریٰ, یہ شفاعت کبریٰ جب امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا, آقا فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا. پھر سجدے میں آدم علیہ السلام کے پاس لوگ گئے, انہوں نے کہا رب نفسی رب نفسی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, نوح علیہ السلام کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, سب نے کہا رب نفسی رب نفسی. ہر ولی پکار رہا ہے رب نفسی, ہر عالم پکار رہا ہے رب نفسی. جب امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا, اللہ کے رسول پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے. رب کہے گا میرے محبوب ارفع راسک, سر اٹھائیے, سوال کیجئے, پورا کیا جائے گا. اللہ کے رسول وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے, اپنی بات نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ رب امتی رب امتی. اللہ میری امت کا حساب شروع کر دیا, اللہ میری امت کی بات آ گئی, رب امتی رب امتی. اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب میں نے ان گنت بندے بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا اعلان کرتا ہوں, بغیر حساب و کتاب کے جتنے بندے میں نے جنت میں بھیجنے ہیں ان کو لے لو اور جنت کے دائیں دروازے سے ان کو داخل کر دو. آقا فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے کا فاصلہ دوسرے دروازے سے اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے سے لے کر شام کا شہر بصرہ ہے. اتنا ایک جنت کے دروازے سے دوسرے جنت کا دروازہ. اللہ فرمائیں گے وہاں تک لے جاؤ, پھر حساب شروع. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتیوں کو بغیر حساب کو کتاب کے جنت میں داخل کر کے جب دیکھیں گے مقام اعراف پہ, تو مقام اعراف پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے امت محمدیہ کے. مقام اعراف کیا ہے؟ جہاں پہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے, گناہ اور ثواب برابر, اللہ ان کو مقام اعراف پہ کھڑا کر دے گا. اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب, کائنات کے امام, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ ان کے دل کے اندر القاء کرے گا. اللہ کے رسول وہ الفاظ ادا کریں گے. اس کے بعد رب کہے گا میرے محبوب ارفع رأسک, اپنے سر کو اٹھائیے, شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی, سفارش کیجئے, سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ رب امتی رب امتی, اپنے لیے نہیں مانگتا, اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. اللہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے, مقام اعراف پہ کھڑے ہیں, نہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں, اللہ سفارش کرتا ہوں ان کو جنت میں داخل کر دے. اللہ کہیں گے جا محبوبہ لے جا انہوں نے, لے جا. وہ مقام اعراف والے بھی جنت میں. اس کے بعد آقا دیکھیں گے کہ جہنم میں امتی, ہائے ہائے ہائے, رحمت کائنات کے امتی جہنم میں. آقا پھر اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیں گے. ارفع رأسک, رب کہے گا میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے, مانگیے, عطا کیا جائے گا.
سوال کیجئے پورا کیا جائے گا۔ آقا کہیں گے اللہ کچھ نہیں مانگتا، رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، اللہ میری امت آگ میں جل رہی ہے، اللہ میری امت کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ کہیں گے میرے محبوب تو سوال کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں، جس کے دل کے اندر جو کے دانے جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی لے جا جنت میں، اس کو بھی لے جا۔ وہ جنت میں پھر دیکھیں گے کہ جہنم میں ابھی اور امت پڑی ہے، اور امتی جہنم میں چل رہے۔ آئے امتیو آئے اپنے گناہوں کو دیکھو اور رحمت کائنات کی قیامت کے اندر رحمت کو دیکھو، اپنی نافرمانیوں کو دیکھو، اپنی بدگمانیوں کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو اور آمینہ کے لال کی رحمت کو دیکھو۔ آقا پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ کے سامنے پھر مانگیں گے، کلمات کہیں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ پھر سر کو اٹھائے گا، اللہ کہے گا محبوبہ اب کیا بات ہے؟ کہیں گے اللہ رب امتی رب امتی، اللہ میری امت جہنم میں جل رہی ہے، میرے امتی جہنم میں پریشان ہے۔ اللہ کہے گا محبوبہ اس طرح کر کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے جا۔ رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں، ابھی پھر جہنم میں ہے۔ امتی آپ بھی تو اپنے کردار کو دیکھو نا، کتنے ہوں گے آج ہمارے حوال کیا ہے؟ جہنم میں پھر سجدے کے اندر سر، پھر وہی کلمات، پھر اللہ اٹھائے گا، کہے گا محبوبہ اب کیا ہے؟ رب امتی رب امتی، اللہ امت میری بڑی گناہگار تھی، اللہ یہ ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہو گئی، ان سے گناہ ہو گئے، ان سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے، یہ وہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے رہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا محبوبہ اس طرح کر کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے تیسرے حصے جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے جا۔ رائی کے دانے کے تیسرے حصے جتنا بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ آقا پھر دیکھیں گے جہنم کے اندر امتی جل رہے ہیں، آگ کے اندر امتی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر سجدے میں سر رکھیں گے، رب امتی رب امتی رب امتی، اپنی امت کے لیے دعائیں، اپنی امت کے لیے التجائیں، اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں، اپنی امت کے لیے سفارشیں، اپنی امت کے لیے شفاعتیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب رب سر اٹھائے گا، ارفع راسکا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، اب کیا مانگتے ہو؟ رائی کے دانے کے تیسرے حصے جتنا بھی ایمان والا میں نے جنت میں داخل کر دیا، اب کیا مانگتے ہو؟ اللہ بھی میری امت جہنم میں ہے، ابھی میرے امتی جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا اس طرح کرو، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ اقرار کر لیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، میں رب اے محمد تیری شفاعت پہ، تیری سفارش پہ اس کو بھی جنت میں داخلے کا اعلان کرتا ہوں۔ شاف محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے ساتھ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔